بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ جمہور کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ کے بزرگوں میں سے تھے اور ان 6 اصحاب میں سے تھے جن کے متعلق حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ باہمی مشورے کے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ بیعت عامہ کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مدینہ میں آ گئے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے اور اس حریت اور مساوات اور ادب و اخلاق کا ایک نمونہ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو حاصل ہوا تھا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ برسر پرخاش ہوتے، بغاوت کرتے، برا مناتے، لوگوں کو فتنہ و فساد پر آمادہ کرتے، آپ نہایت آزادی اور جرأت کے ساتھ سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گئے اور کہا، کیا سب لوگ آپ کی بیعت کر چکے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا اور فرمایا، اگر تم میری بیعت سے انکار کرو گے تو میں بیعت واپس دینے کو تیار ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جس امر پر تمام لوگوں نے اجتماع کر لیا ہے میں اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لی۔ عجز و انکسار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت کی وجہ سے نہایت غنی تھے۔ انہوں نے خدمت اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ ان کی سخاوت دور و نزدیک مشہور تھی۔ باوجود دولت و خلافت کے مزاج میں اتنی انکساری تھی کہ کبھی کبھی مسجد کے فرش پر ہی سو جاتے تھے۔ اٹھتے تو بدن پر کنکریوں کے داغ ہوتے اور لوگ کہتے یہ امیر المومنین ہیں۔ الریاض النکرہ میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول نقل ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ چادر سر کے نیچے رکھ کر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں۔ لوگ آتے ہیں اور ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی انہی عوام میں سے ہیں۔ آپ کا ایک غلام تھا جس سے آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے کان کھینچے تھے، تم اس کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ قیامت میں بدلہ دینے سے یہاں بدلہ دینا بہت آسان ہے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کام کے متعلق لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، یہ کام جو میں نے کیا ہے اگر تم اس سے غلط سمجھو تو فوراً رد کر دو، میں تم لوگوں کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں چاہتا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، اگر کتاب اللہ قرآن مجید کا حکم ہو کہ مجھے بزنجیر کر دو تو فوراً اس پر عمل کرو۔ فساد و خون ریزی سے بچنے کی خاطر اپنی جان کا ایثار۔ جب سن 25 ہجری میں ظالم مصریوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر کے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا، انصار حاضر ہیں، لڑائی کی اجازت دیجیے۔ فرمایا، میں جنگ و جدل کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ مجھے زیادہ نفع پہنچانے والا وہ شخص ہے جو اپنے ہتھیار اور دونوں ہاتھوں کو روک لے۔ میں وہ پہلا شخص ہرگز نہیں ہونا چاہتا جو مسلمانوں میں آپس میں خون ریزی کرائے۔ اگر میری جان لینے سے مسلمان باہمی فتنہ و فساد اور قتل کی مصیبت عظمیٰ سے بچ سکتے ہیں تو مجھے کوئی عذر نہیں۔ آپ خون میں تڑپتے تھے اور فرماتے تھے، اے خدایا، امت محمدیہ کو متفق و متحد کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی حریت و حق گوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے 3 خلافتوں کا زمانہ دیکھا۔
عہد صدیقی کے بعد فتوحات فاروقی و عثمانی نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے عالیشان مکانات اور محلوں میں تبدیل کر دیے، لیکن اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی سونے اور چاندی کا ایک ٹکڑا اپنے گھر میں رکھنا حرام سمجھتے تھے۔ بعہد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ سرزمین شام میں تھے جہاں رومیوں کے اثر سے مسلمان امراء اسلام کی سادگی کو چھوڑ کر دولت و عیش کے خوگر ہو چکے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دربار مسلمانوں کو کیسر و کسریٰ کا دربار نظر آتا تھا، مگر ان کے جاہ و جلال کے رعب و داب نے بڑے بڑوں کی زبانیں گنگ کر دی تھیں، لیکن جرأت و آزادی کی وہ بے نیام تلوار جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے کام اور دہن میں تھی، ایک لمحہ کے لیے نہ جھجکی، وہ ہمیشہ برسر دربار اعلان حق کے لیے چمکتی رہی۔ آستانہ خلافت نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایما سے ان کو مدینہ بلوایا اور یہاں سے ربضہ، ایک چھوٹا سا گاؤں جس کی ان کی اقامت تجویز ہوئی، یا بالفاظ دیگر ان کی نظر بندی عمل میں آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے ان کی سہولت اور راحت کا سامان کرنا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا۔ نظر بندی ہی کے زمانے میں ایک شخص نے آپ سے فتویٰ پوچھا، آپ نے جواب دیا تو اس پر ایک قریشی نے ٹوکا، تم نظر بند ہو، فتویٰ دینے کے مجاز نہیں ہو۔ آپ نے گرم ہو کر فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم میری اس گردن پر تلوار بھی رکھ دو اور میں اس لمحہ میں سمجھوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک لفظ بھی ادا کر سکتا ہوں تو ادا کروں گا۔ شکایات پہنچنے پر والی بصرہ کی معزولی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے چوتھے سال کی ابتدا ہے۔ بعض اقوام خلیفہ وقت کی اطاعت سے منحرف ہو جاتی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ والی بصرہ کو ان اقوام کی گوشمالی اور اصلاح کا کام سپرد کیا ہوتا ہے۔ جہاد کی فضیلت خلیفہ کے حکم سے تمام ملک میں مشتہر کی جاتی ہے۔ جب لشکر اسلام تیار ہوا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے سامان سفر اپنے محل سے نکال کر 40 خچروں پر لادا اور خود بھی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پیدل لشکریوں نے جب دیکھا تو ابو موسیٰ کے گھوڑے کی باغ تھام لی اور کہا، ہم کو سواریاں عنایت ہوں، یا آپ بھی پیدل چلیے، جیسا کہ ہم لوگوں کو پیدل جہاد کی رغبت دلائی ہے۔ ابو موسیٰ نے ان کی چشم نمائی کی اور 1-2 کوڑے بھی جما دیے۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس فریاد لے کر پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بعد تحقیق کامل جب ابو موسیٰ کو قصوروار پایا تو معزول کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر عوام کی نکتہ چینی۔ سن 30 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حج کو تشریف لے گئے۔ منی اور عرفات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری نماز پڑھی۔ سفر میں قصر کرنا جیسا کہ حکم آیا ہے نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر جرح قدح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سرگوشیاں چھوڑ کر بذات آپ سے شکایت کی اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ آپ نے یہ بالکل نئی بات کی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے اور کہا، جب آپ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کے ساتھ ہی ان مقامات میں 2 رکعتیں پڑھتے رہے ہیں تو اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ قصہ بہت طویل ہے، مختصر یہ کہ حضرت عثمان نے جو جواب دیا اس کو کسی نے قبول نہ کیا، اور عوام باوجود ان کے کہ امیر المومنین اور بادشاہ وقت ہونے کے اس اظہار رائے میں جو اسلام نے ان کو عطا کی تھے ان سے دبے اور اعلانیہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہے۔
شراب خوری کے جرم پر گورنر کوفہ کو درے۔ ولید بن عقبہ کوفہ کا گورنر تھا۔ ملک میں اس کی شراب خوری اور اس کے راگ سننے کا عام چرچا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے خود امامت کی۔ صبح کی نماز تھی، 2 کی جگہ 4 رکعتیں پڑھا دیں اور بات ختم کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ اور بھی پڑھاؤں؟ لوگ سمجھ گئے کہ ان کو رات کے خمار سے بھی ہوش نہیں آیا۔ کہنے لگے، افسوس ہے ان پر جنہوں نے تم کو ہمارا حاکم بنا کر بھیجا۔ اس واقعے کے بعد ولید ایک دن خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر کھڑا ہوا۔ لوگوں نے اس پر سنگریزوں کی اس قدر بارش کی کہ مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا اور محل میں جا گھسا۔ ابو زینب اور ابو مورہ 2 بزرگ تھے۔ وہ حاکم وقت کی یہ بے عنوانیاں اور اسلام کی یہ بے حرمتی دیکھ کر مدینہ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے روبرو جواب دہی کے لیے ولید حاضر ہوا اور شراب کے متعلق اپنی صفائی اور بریت کا کوئی ثبوت نہ دے سکا تو اس کو بحکم خلافت 40 درے لگا کر حد شرعی پوری کی گئی۔ یہ وہ انصاف و عدل تھا جس کا نمونہ اسلام نے پیش کیا ہے۔ کیا اور کسی مذہب اور ملک میں بھی ایسے بڑے ذمہ دار حاکم کو اس کے جرائم کی اعلانیہ سزا دی گئی ہے؟ بلکہ جہاں تک ہو سکتا ہے رعب سلطنت قائم رکھنے کے بہانے سے ایسے جابر اور ظالم حاکموں کی حمایت کی جاتی ہے اور ملک کی پردرد و پرشور آواز پر کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔